بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا سورۃ الحج میں 2 سجدے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور جو یہ دونوں سجدے نہ کرے وہ انہیں نہ پڑھے۔ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے کہ اسی دوران ایک شخص ابو بکر رضی اللہ عنہ سے الجھ پڑا اور آپ کو ایذا پہنچائی تو آپ اس پر خاموش رہے۔ اس نے دوسری بار ایذا دی، ابو بکر رضی اللہ عنہ اس بار بھی چپ رہے۔ پھر اس نے تیسری بار بھی ایذا دی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سے بدلہ لیا۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ بدلہ لینے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا تھا، وہ ان باتوں میں اس کے قول کی تکذیب کر رہا تھا، لیکن جب تم نے بدلہ لے لیا تو شیطان آ پڑا، پھر جب شیطان آ پڑا ہو تو میں بیٹھنے والا نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم، بغاوت اور قطع رحمی یعنی رشتہ ناتا توڑنے جیسا کوئی اور گناہ نہیں ہے جو اس لائق ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے مرتکب کو اسی دنیا میں سزا دے، باوجود اس کے کہ اس کی سزا اس نے آخرت میں رکھ چھوڑی ہو۔ سہل بن ابی امامہ کا بیان ہے کہ وہ اور ان کے والد عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جب وہ مدینے کے گورنر تھے، مدینے میں انس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو دیکھا وہ ہلکی یا مختصر نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے وہ مسافر کی نماز ہو یا اس سے قریب تر کوئی نماز۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میرے والد نے کہا، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ بتائیے کہ یہ فرض نماز تھی یا آپ کوئی نفلی نماز پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا، یہ فرض نماز تھی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہے، اور جب بھی مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے میں اس کے بدلے سجدہ سہو کر لیتا ہوں۔ پھر کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اپنی جانوں پر سختی نہ کرو کہ تم پر سختی کی جائے، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کر دی۔ تو ایسے ہی لوگوں کے باقی ماندہ لوگ گرجا گھروں میں ہیں، انہوں نے رہبانیت کی شروعات کی جو کہ ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی۔ پھر جب دوسرے دن صبح ہوئی تو کہا، کیا تم سواری نہیں کرتے یعنی سفر نہیں کرتے کہ دیکھو اور نصیحت حاصل کرو؟ انہوں نے کہا، ہاں کرتے ہیں۔ پھر وہ سب سوار ہوئے تو جب وہ اچانک کچھ ایسے گھروں کے پاس پہنچے جہاں کے لوگ ہلاک اور فنا ہو کر ختم ہو چکے تھے اور گھر چھتوں کے بل گرے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا، کیا تم ان گھروں کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا، مجھے کس نے ان کے اور ان کے لوگوں کے بارے میں بتایا، یعنی میں نہیں جانتا؟ تو انس نے کہا، یہ ان لوگوں کے گھر ہیں جنہیں ان کے ظلم اور حسد نے ہلاک کر دیا۔ بے شک حسد نیکیوں کے نور کو گل کر دیتا ہے اور ظلم اس کی تصدیق کرتا ہے یا تکذیب، اور آنکھ زنا کرتی ہے اور ہتھیلی، قدم، جسم اور زبان بھی، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ ام الدرداء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ابو الدرداء کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو یہ لعنت آسمان پر چڑھتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے سامنے بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ اتر کر زمین پر آتی ہے تو اس کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ دائیں بائیں گھومتی ہے، پھر جب اسے کوئی راستہ نہیں ملتا تو وہ اس کی طرف پلٹ آتی ہے جس پر لعنت کی گئی تھی۔ اب اگر وہ اس کا مستحق ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کہنے والے کی طرف ہی پلٹ آتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ، یعنی ملاقات ترک نہ کرو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے یہ درست نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ملنا جلنا چھوڑے رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن کے لیے درست نہیں کہ وہ کسی مومن کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، اگر اس پر 3 دن گزر جائیں تو وہ اس سے ملے اور اس کو سلام کرے۔ اب اگر وہ سلام کا جواب دیتا ہے تو وہ دونوں اجر میں شریک ہیں، اور اگر وہ جواب نہیں دیتا تو وہ گنہگار ہوا اور سلام کرنے والا قطع تعلق کی گناہ سے نکل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے، وہ اس کی جائیداد کی نگرانی کرتا اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے۔
محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔